او رب کی کہندا ہے ورفعنا لک ذکرک میں دسو اللہ اکبر اللہ میرے گل دا پسینہ او میرے گل دا پسینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا لوکاں دیاں لکھ ٹھارا لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا کملی والیا ہوئے آمنہ دے لال کملی والیا لوکاں دیاں لکھ ٹھارا اے لوکاں دیاں لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا او کملی والیا لوکاں دیاں لکھ ٹھارا تے ساڈی ٹھار مدینہ فرمایا کملی والیا میں کیا ذکر نہ کردا بلکہ پوری کائنات عرش اولا تو لے کے تے تحت الثری تک کملی والیا ہر چیز تیرا ذکر پہ ہی کر دیئے ایک دن نا اور میں موجود دیئے ساڑا میٹر ہوندہ ہے ایدی سوئی میں تو انہوں دسیا کتب نماز دی مثال ہے ناراض نہ ہونا ساڑا ذوق جدو بڑھ جاندہ ہے پھر شوق دا اظہار ہو جاندہ ہے اے پھر پتہ نہیں لگدا کسی جلسے جو بیٹھے ہیں ایک کیڑی گل کرنی ہے تے کیڑی نہیں کرنی توجہ فرماؤ ایک دن نبی کریم علیہ السلام اسی کہنے ہیں سانو جو کچھ ملے ہے کملی والے دا صدقہ ملے ہے ادھا نہیں کہو سبحان اللہ محفل تے رنگ بن گئے محفل دا رنگ دیکھو کے بن گئے توجہ فرماؤ جو کچھ ملے ہے کملی والے دا صدقہ ملے ہے ایک باری سارے کہہ دو جو کملی والے صدقہ ملے ہے ایک گل اور ذرا توجہ بھی رکھیو نا توجہ رکھیو ایک گل میں نہ پیا کردہ ایک گل سرکار مدینہ پہ کر دے تے صحیح کتاب دا نام ہے صحیح مسلم شریف صحیح مسلم شریف ایک گھنٹہ تے 20 منٹ تے ہوئے نا لان سارے تھکے تے نہیں وہ تھک تے نہیں گئے ہو تھک گئے ہو تے ایک ہاتھ کھڑا کرو تے نہیں تھکے ہو تے 2 ہاتھ کھڑے کرو اے دیکھو پروڈیوسر صاحب بھی نال بیٹھے ہیں جی انہوں نے میرا ٹائم بدا سکے اور انہوں نے پتہ نہیں نا کہ ڈرامے پسینے دا بھی میرا فارغ ہو گیا یہ کہنے پہ جی جناب محترم الیاس صاحب کہتے ہیں جی 1 گھنٹہ پورا اور بولو پھر اس صبح تو سالہ گھنٹہ میں ایسے بول سکتا کہو جی سبحان اللہ ایک دفعہ محبت نال کہو سبحان اللہ اے گل جڑی میں کیتی ہے کہ سانو جو کچھ ملے ہے عقیدہ بڑھاؤ ساڑا کام ہے یہ میلاد ہے یہ نہ پڑھنی نبی پاک کہ لوکاں نو نبی پاک دا غلام بڑھاؤ لوکاں نو نبی پاک دا اور روایتی میلاد پڑھنا وہ میں اس کا عادی نہ میں قرآن تے حدیث پڑھنا عادی اگر سینہ کھلے یا گل سینے وچ پئیے تے او بندہ ہاتھ چاہے
جس نے سینے چون تک گل نہیں پئی وہ ہاتھ نہ چاہے ذرا اٹھاؤ ہاتھ. میں بھی دیکھا کہ محفل کتنی چارج ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گل سمجھ جانا. صحیح مسلم شریف کتاب دا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف. معروف کتاب دا معیوب کتاب دا نام کدے میں نہیں کتاب. معروف کتاب کیڑی کتاب؟ معروف کتاب جڑی معروف دا مطلب جسا ہر جدا بندہ پہچاندا ہوے تے بندہ کسی اجنبی پکڑ کے جڑا کیسا سیاڑنے وہ اگے میں تے کیوں دادی نہ سیاڑدا تک ہاں تے کتاب بھی ہو گیا نا کہ جس کتاب نو ہر بندہ جاندا ہے. ایک بار کہو صحیح مسلم شریف. ہن عقیدہ بڑا گیا جڑے لوگ کہندے نے نبی کے دیندا ہے یا نبی کو اے کہوے تے کدے مسلم شریف آکھ سکے تے میرا نبی خود ہی آکھ سکے کہ سب کچھ تساں دتا ہی میں پھر کی بنے گا؟ ایک بار نعرہ تو مرواؤ نا پھر. پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید محمد صابر حسین شاہ صاحب توجہ فرمائیں. یہ جو بھی رونقیں ہیں میرے بابا جی کا صدقہ ہے. آپ کا کرم آپ کی محنت. آپ آج اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ کا فیض جاری و ساری ہے. آپ کا ترس جاری و ساری ہے. آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے. ایک کتاب کا نام میں نے لیا ہے میرے نہایت واجب الاحترام سامعین اور عزیز بھائیوں صحیح مسلم شریف کتاب الزکات. کتاب الزکات جو بات میں کرنے چلا ہوں بات سمجھ کے جانا. آج کا رولا یہ ہے ہم حدیث پڑھتے تو ہیں لیکن حدیث کو مانتے. رولا یہ ہے صحیح مسلم شریف کتاب الزکات. کتاب الزکات غزوہ حنین. غزوہ حنین میرے نبی کے ہاتھ اور مال غنیمت اور سرکار تقسیم فرما رہی ہیں. مدینہ الرسول ہے. آقا مال تقسیم کر رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو زیادہ دے رہی ہے جنہوں نے ابھی نیا کلمہ پڑھا ہے اور سینکڑوں کے حساب سے اونٹ دے رہے ہیں, بکریاں دے رہے ہیں, کسی کو ہزاروں سے دے رہے ہیں, کسی کو 100 کے حساب سے دے رہے ہیں, سینکڑوں کے حساب سے دے رہے ہیں. اتنے میں انصار مدینہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ اور لوگوں کو دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, توجہ کرنا, اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر الانصار, رواہ المسلم یا معاشر الانصار. میری تقریر سی ڈی بھی بن رہی ہے, فلم بھی بن رہی ہے, آپ بھی سن رہے ہیں, موبائلوں میں بھی ٹیپ ہو رہی ہے, سٹیج پہ پڑھے لکھے حضرات بھی بیٹھے ہیں, حفاظ قرآن, علماء کرام, اور اب حدیث کے الفاظ سننا. جڑے لوگ کہندے نے
کہ جڑے تسی کہنے ہو نبی دینا ہے کہ میں کیا کہتے نبی خود کہہ دے وے میں دینا پھر مان لو گے پہلے گل کر سکو پھر مان لو گے فرمایا یا معاشر الانصار انصار وہ تھے جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو جنہوں نے حضور کی وہاں مدد کی وہ کون تھے بولو نا کون تھے انصار مسئلہ سمجھ کے جانا آپ نے لوگوں کو مال دیا جو نیا نیا کلمہ پڑھا کسی نے 1000 اونٹ پکڑا دیتا کسی نے 100 اونٹ پکڑا دیتا کہ انصار نے کہا ہے اونٹ پہ نبی پاک بڑھ دے رہے سارے انہیں ہی پہ دے دے سانو کیوں نہیں دے دے دروازے بو ایسا کھولے انہاں آستے اونٹ لوگاں نو پکڑا رہے ہیں کہو جی سبحان اللہ اللہ نے نبی نے انہیں طرف توجہ کی تھی جناب حاجی صاحب سننا اور باقی سامعین بھی حدیث کے الفاظ سننا آقا دو عالم نے فرمایا علم آجدکم الزلالہ علم آجدکم الزلالہ فہداکم اللہ بھی او انصار دے کرو او تسی گمراہ نہیں آئے ہو تم تو گمراہ تھے تمہیں اللہ نے میری وجہ سے ہدایت عطا فرمائی فہداکم اللہ بھی تم تو گمراہ تھے تمہیں میں نے ہدایت دی ہداکم اللہ بھی صحیح مسلم شریف وعالتا تم مفلس تھے غریب تھے فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ میرے نبی نے فرمایا ہوئے انصار سنو گمراہ ہو میں تانوں ہدایت دیتی ہے تواڈے کول مال نہیں آ میں محمد رسول اللہ نے تانوں مال عطا فرمایا روا المسلم کتاب الزکات صحیح مسلم شریف نبی پاک نے فرمایا وہ بکریاں اونٹ منگنے ہو میرے کو میں تسی گمراہ ہو تانوں میں ہدایت دیتی ہے جڑے کہندے نبی دے نہیں سکتا کہ نبی پاک خود پہ حضرت میں دیتی ہے پھر فرمایا وَعَالَتًا تم مفلس تھے فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بھی میں محمد نے تمہیں غنی بنا دیا وَمُتَفَرَّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بھی تم متفرق تھے ایک دوسرے کی گردنیں مارتے تھے میں نے تمہیں جمع کر دیا ہے روان مسلم اب آگے سننا میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو بات کی اس کو سننا اور سنیو غلام حسین صاحب جناب محترم الطاف صاحب اپنے مقدر پہ رش کریں اپنے مقدر پہ رش کریں یہ میں نہیں کہہ رہا میرے آقا مدینے والی سرکار صحیح مسلم شریف کتاب الزکات کے اندر فرما رہے ہیں اب سننا حدیث کا جو حساب میں تلاوت کرنے چلا ہوں اگر سمجھ میں آیا تو پھر پوری محفل نعرہ لگائے گی آخر تک شمول صاحب حدیث کے حصے کو حاجی صاحب آپ علماء غور سے سننا آقا نے فرمایا اوے اونٹ بکریاں مانگ دے ہو تو انہوں میں فیصلہ دینا کہ این یذہب الناس بشائے بالعبل اور لوگوں سنو انصار کے گھروں لوگ جب گھروں کو جائیں کسی کے ہاتھ میں اونٹ ہو کسی کے ہاتھ میں بکری ہو فَأَن تَذْهَبَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ لوگوں کے ہاتھوں میں اونٹ اور بکریاں ہو اور انصار جب تم اپنے گھر کے جاؤ تمہارے ہاتھوں میں دامن رسول ہو فرمایا آقا کے جو الفاظ ہیں پورے حدیث کے وہ سننا آقا نے فرمایا ہوئے
اوے بکریاں تے اونٹ میں تقسیم پیا کرنا تے تسی دیکھ کے پاگل ہو گئے ہو. حضور نے دو چیزاں سامنے رکھیاں, کتاب صحیح مسلم, آخر تک کو صحیح مسلم, سارے کو صحیح مسلم, کتاب الزکات. آقا نے فرمایا الا ترضون, او انصار تسی راضی نہیں ہو میرے تو؟ سارے دیکھن لگے, انہوں نے نبی پاک ہزاراں نال اونٹ چاہ دیتے نے, بکریاں چاہ دیتیاں نے, ہن پتہ نہیں اساں کے دے سن. آقا نے فرمایا الا ترضون, او صحابہ انصار تم راضی نہیں ہو؟ دیکھنے لگے حضور کیا فرمایا ان یذهب الناس, یہ جن لوگوں کو بکریاں اور اونٹ دیے ہیں یہ گھر کو جائیں تو ان کے ہاتھ میں بشائے والابل, کسی کے ہاتھ میں بکری ہو, کسی کے ہاتھ میں اونٹ ہو, وَأَن تَذْهَبَ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ, اور تم جب گھر کو جاؤ تمہارے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن ہو. تو سنیو, اللہ کے رسول نے جو بات کی اس کو سمجھنا. فرمایا الا ترضون, اب بات سمجھ میں آئی, اب سمجھ آئی. فرمایا الا ترضون, او انصار تسی راضی نہیں ہو. اور پھر آقا نے جو اگلی بات کی مسلم شریف پڑھ رہا ہوں, فرمایا الانصار شعار. میں نے پہلے اپنے میزبانوں کا نام لیا ہے کہ اپنے مقدر پہ رش کرو, پھر سارے میزبانوں کو کہتا ہوں نبی پاک دی جنہ میزبانی کیتی ہے نا, انہاں نبی پاک نے ایک سند دیتی ہے, وہ سند اور بیان کرنے لگا. پہلے فرمایا الا ترضون ان الناس یذهب بالشاء والابل, کہ لوگ گھروں جان کسی کو اونٹ دی رسی ہوئے, کسی کو بکری دی رسی ہوئے, تے تہاڈے ہتھے وچ تہاڈے نبی دا دامن ہوئے. پھر فرمایا آگے انصار کو ایک اور ڈگری دی, ابھی آپ آئے ہیں مدینے سے ہو کے, اس ڈگری کو ذرا سننا. فرمایا الانصار شعار, انصار سنو تہاڈا تے میرا وہ تعلق ہے جڑا استر دا تعلق ہوندا ہے جسم نال, جو استر دا تعلق ہوندا کس نال, اور شعار بال نو ہی کہندے نے. کس نو کہندے نے؟ فرمایا انصار تسی میرے نال اس طرح ہو جس طرح جسم تے بال ہوندے نے. والناس دثار, اور لوگ اس طرح نے جداں میرے کو دور ہوتے نے. فرمایا انصار تانوں بکریاں تے اونٹ نہ دیندا, تانوں میں خود ملاں گا. کل جب آؤ گے پھر آقا نے اگلی گل کی, فرمایا سنو اِنَّا اَسْرَتًا بعدی, میرے بعد تم کو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا, لیکن فَاصْبِرُوا, صبر کرنا, تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْضِ, اور صبر کر کے حوض کوثر پر میرے پاس آنا, میں حوض کوثر پلا کر تمہارے دکھ بھی بلا دوں گا, تمہیں جنت بھی عطا فرما دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حکم اللہ, یہ ہے ذوق رسول. اب میں نے باتیں جو کی ہیں, اب میں لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سمجھ کس کس نو آئیاں نے؟ صرف اے جی گل کر دے ماں اور آروں پاروں پکڑ کے آدھا گھنٹہ لا کے میلاد پڑھ کے اگا ہو جاواں. کل کو جس نے میرے قبلہ بابا جی جب پردہ فرمایا ہے نا, تو جو بندہ آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا, جو بندہ بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا کہتا تھا سبحان اللہ, جیسے اللہ کا شیر سویا ہوا ہے. اور ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کے رسول کی غلامی کی, تیسرا کام نہیں کیا. تو جب پردہ فرمایا تو چہرہ اس طرح روشن تھا جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے. جب قبر میں رکھا تو پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا. وجہ کیا تھی کہ سرکار جیا سونا آیا
والد دی غلامی کی تے آخری وقت کلمہ پڑھ کے تے سونے دا نعرہ مار کے اللہ کے جان دے دیتی. توجہ ہے جملہ سننا. یہ حضور کی یاری، حضور کی غلامی، یہ سدا بہار ہے. اس میں خزاں کبھی بھی نہیں آتی. بندہ مر بھی جائے خزاں نہیں آتی بلکہ اور چمک جاتا ہے. کیوں کہ میرے پاک پتن دے بابا نو، میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کر رہے. میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کر رہے. اتھے خسرو نظام جیا مرشد پڑھ نوکر پانی پر آئے. بابا فرید گنج شکر، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی. موج آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ فوج تے نہیں آ رہی، موج ہی آتی رہے چنگی گل. کہہ دیو سبحان اللہ. جملہ سننا. بابا فرید گنج شکر، بابا فرید آپ نے نا بڑا کمال کلام لکھا ہے. اب وقت ہے، بڑے گڑیاں داخل ہو گئی ہیں بڑی پیاری، تو بات بھی پیاروں کی ہونی چاہیے. آپ فرماندے نے کی ٹائم ہو بڑا قیمتی ٹائم ہو گیا کہ میرے پروڈیوسر صاحب نے ماں آکھیا جی گھنٹہ نہ لا دے 10 منٹ وچ کام ختم کر. کیونکہ حاجی صاحب کدے اتنے آندے نے تے کدے چلے کیونکہ گوڑے انہاں نوں کھلن نہیں. ہن میں گوڑا کیا تے انہاں گھٹنا کیا کیونکہ انہاں تنگ بڑا کردے نے. کہندے نے گوڑا نہ آکھو تے گھٹنا کہو نے. بعد پھر راضی ہو جاؤ تنگ نہ کرو. گھٹنا اردو دا لفظ ہے تے کہندے تنگ کردے نے گوڑا انہاں نوں نہ کہو. انہاں کو گھٹنا باتے راضی ہو جان پھر ایک جگہ بیٹھ دے انہاں نوں. کہو سبحان اللہ. انہاں واسطے دعا بھی کرو کہ اللہ انہاں نوں شفا دے. گھٹنیاں تکلیف ہوئے تے بندہ بڑا پریشان ہوندا ہے. اللہ اکبر. زمزم اللہ اکبر. پانی پی لو. آپ نے زمزم کی بات. پانی پی لو زمزم دا او جنتا نو جانا تے پلا پھڑ لا پنجتن دا. تو میں عرض کر رہا تھا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ. آپ نے کمال کی بات کی ہے اور اسی پہ میں پھر بیان ختم کر دوں گا. مجھے یہ بتائیں آج کا انداز تقریر پسند آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آیا پسند؟ جنہوں نے پسند ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو، جنہوں نے نہیں آیا. اچھا توجہ فرمائیں. بابا فرید گنجے جتھے جنتی دروازہ بھی کھل ہے. آپ نے جنہی گل کی تھی وہ گل سمجھ لے ہو تو بس آج دا بیان ختم. میرا سلام ہے. پھر یار زندہ صحبت باقی اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ سال ملے گی. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ میں جب بھی آتا ہوں بڑے ذوق سے سنتے ہیں. اللہ گلالی پور والوں کو مدینے کی سیر عطا فرمائے. میرے میزبانوں جناب صوفی غلام حسین صاحب، صوفی محترم الطاف صاحب اور جملہ ان کے جتنے دوستان احباب ہیں، اللہ سب کو مدینے کی سیر عطا فرمائے. جملہ سننا بڑے پیار سے، بڑی محبت سے سننا ذرا. من علیم ایک کلام کس دا بابا فرید دا آخری کلام. بابا فرید گنج شکر نے بھی کمال گل کی تھی. آپ کہتے ہیں من علیم من ولیم من نبی جب نیم مستم نیم بابت نیم. آپ
آپ کہتے ہیں بابا فرید نے کمال گل کی تھی آہدے نے اللہ کا اتنا کرم ہے کہ نسل انسانی وچوں جس وچوں اللہ نے بابا فرید کو بھی پیدا کیتا ہے اس نسل انسانی وچوں اللہ نے علی بھی پیدا کیتا ہے اللہ نے ولی بھی پیدا کیتا ہے اللہ نے نبی بھی پیدا کیتا ہے پھر اپنے مقدر تے رش کرو ایک اللہ والے دا کلام پہ سن دیو من علیم من ولیم من نبی جب نیم رسلم نیم بابن نیم آپ کہتے ہیں اللہ دا فضل ہے کہ اللہ نے ساڑھے وچوں علی بھی پیدا کیتا ولی بھی پیدا کیتا نبی بھی پیدا کیتا پھر فرماتے ہیں نہ میں رستم نہ میں جامع نہ میں بابن ایک کافر نے جنتنا نے نہ لائے نے اپنے تے رش کیتا نے ولیاں تے رش کیتا نے نبیاں تے رش کیتا نے علی پھر آپ نے فارسی بھی تھوڑی جی سنا دے والا مولوی دی روٹیاں زمنے ہوندی جب تک فارسی تے عربی نہ پڑھ لے آپ نے پھر جی اگلی گل کیتی وہ سنو آپ کہندے نے من ام واللہ یارا من پہلے علی ولی دے نبی دا ذکر کیتا اور اپنی ذات تے جو آئے نے کی کر دیا من ام واللہ یارا من ام آپ کہتے ہیں بابا فرید تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں سر سرم سر سرم جاد جانم سر سرم جاد جانم تنیم کہتے ہیں بابا فرید تو رازہ دا راز ہے سرہ دا سر ہے تے جانا دی جان ہے تن والی گالی کوئی نہیں اتھے تے ساری من دی گل پہ ہی ٹر دیئے پھر آپ فرماتے ہیں نور پاکم نور پاکم آمدہ در مشتقہ اے نبی دا میلاد اے نبی پاک دا میلاد جڑا باب فرید نے پڑھے آپ کہتے ہیں نور پاکم آمدہ در مشتقہ کور چشمہ راول روشن آپ کہتے ہیں میرے نبی دا نور مٹی وچ آیا ہے تے مٹی چمک اٹھی ہے لیکن انیا نو نور نظر نہیں آیا انیا نو نور نظر تے اے بابا فرید نے تے جدو فرید الدین اتار اس مقام تے پہنچے بابا فرید دی اے ربائی پڑی تے آپ بول گئے آپ کہتے ہیں حمد بے حد حمد بے حد مر خدائے پاک اللہ آگے ایمان داد مشتے فرمایا ساری تعریف اللہ دیئے ابھی سناتا ہوں ابھی آپ جی کیونکہ حاجی صاحب ہو کے آئے نے مدینے ہو انہاں دا ذوق ٹھنڈا کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ انہوں نے سونے نو دیکھ کے آئے نے اور شفاعت سونے نے عطا کر دیتا ہے آقا نے فرمایا جی سنو بابا فرید دی او نعت میں پڑھ کے سنا دیتی ہن جناب حاجی صاحب نے میں نو پھر ٹوچر دیتا ہوں تے میں گر کرن لگا گل خود نہ کردا مدینے والے دی کرن لگا فرمایا من زار بعد وفاتی حاجی شاہ جی میں پہلے کہہ دیتا ہے من زار بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی کملی والے نے فرمایا میرے پردہ فرمان تو بعد جڑا میرا روزے تے آوے گا او ادھے جڑا زندگی وچ میرے نال ہاتھ ملا کے چلا جاوے گا اللہ اکبر من زار بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی اسے کر کے سنی کہتا ہے کہ میرے
نبی دا میلاد زندہ باد، میرے نبی دی آمد ایک گائنے کے نبی پاک نال ہاتھ ملا کے آئے کیا کر کے آئے ہاتھ ملا کے آئے جملہ سنو انہوں نے ایک ڈیمانڈ اور کر دیتی کہ دی میاں صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر سنو گے اللہ سبحان اللہ سننا عیسیٰ خاک انہاں دے دردی عیسیٰ خاک انہاں دے دردی تے کہن تیمم کردہ تارو دست مبارک اسدا تے شافی ہر ضرر دا میاں صاحب فرما دینا عیسیٰ علیہ السلام کوڑے سیت دے 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 سی کوڑا جو انہوں نے در دے بہندہ سی تے عیسیٰ علیہ السلام آپ ہاتھ مال کے دا کوڑ دور کر دے دے سن کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی دے ڈر دی خاک نال تیمم کر دے سن آپ فرمان دے نے موسیٰ خضر نقیب انا دے تے اگے بھجن رائی او محبوب محمد مرسل تے پاتی ہو وا کریم دیکھو نا کیسے چل گئی سبحان اللہ اللہ وا کریم امت دا والی تے میرے شفاعت دے کردہ جبرائیل جیا اس چاکر تے نبیاں دا سر کردہ وا کریم امت دا والی تے میرے شفاعت دے کردہ جبرائیل جیے اس چاکر تے نبیوں دا سر کردہ تے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تے او کدے نہ چڑھن اونچائیاں آپ فرماندے نے 100 لباس بدل جے پائے تے پیر بنا
ایک نگاہ جے مرشد ویکھے کون ویکھے مرشد ویکھے تے عملاں والے انہوں نے اور چابی لا کے گل ہدروں جاندی سی نہ موڑ کے ہدر سبحان اللہ عملاں والے لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے عملہ والے لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے آج کیا بات ہے جی یہ خوش ہو گئے تو میں عرض کر رہا تھا آج کے بیان کی آخری بات مجھے یہ بتائیں ابھی I have to speak any language اب جی چاہتا ہے I want to speak English یہ دیکھیں یہ کرم کس کا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ کملی والدہ رنگ ہے انہاں دا سارا کرم ہے ساڑھے پلے وچ کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے مدینے آلے دا نہیں مناسب نہیں توجہ فرما اللہ بات کی دار عین کا سلطان میرے دادے بابے تقدیر ختم ہو جانی تے سرکار نو راضی بھی کرنا ہے نا آقا فرماندے نے الحسین منی وانا من الحسین الحسین منی انا من الحسین دارین کا سلطان اب ذرا انداز بھی دیکھنا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے جڑے علیہ منن والے بولو دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اور ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے اللہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے کربلا کی خاک پر کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے اور وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ گیا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاہد اب اسی سجدے میں ہے اور سنت پیغمبر اعظم ہے یہ سجدے کا طول کل ایک نبی سجدے میں تھے اور آج ایک ولی سجدے میں ہے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا دو عالم نے اپنے نواسوں کو وہ عزت عطا فرمائی فرمایا الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ فرمایا موٹی بات اللہ اس سے پیار کرے گا جو حسین سے پیار کرے گا حسین سبتم من الاسباط حسین میری پیاری اولاد ہے بیٹی سے فرمایا انہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ میری بیٹی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردارنی ہوگی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اور میرے نواسے جوانوں کے سردار ہوں گے میرے نواسے جوانوں کے سردار ہوں گے ایک بات یاد رکھیں جو بندہ جنت کے دروازے پہ ہوگا اگر جو گیٹ پہ ہوتا ہے چھوٹے سے گیٹ پہ اگر گارڈ کھڑا ہو تو بندہ گزر نہیں سکتا اور اگر جنت کے دروازے پہ سردار کھڑا ہو
جملہ تو سنو نا. اگر گارڈ گیٹ پہ کھڑا ہو کوئی جا سکتا ہے, تو اگر دروازے پہ سردار کھڑا ہو. لیکن آقا نے یہ بات بھی کی نا, فرمایا گارڈ نہیں جانے دیتا. سرکار نے فرمایا میرے شہزادے سردار ہوں گے. سردار کی یہ عادت ہوتی ہے, لوگوں کو پکڑ کے سینے سے بھی لگاتا ہے, اندر بھی داخل فرما دیتا ہے. سرکار نے فرمایا میرے نواسے سردار ہوں گے. کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے. اس لیے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا, آخری بات آپ نے ایک رات, کیونکہ نماز بھی صبح پڑھنی ہے نا, نماز بھی کی کرنی ہے, پڑھنی ہے. ہاں جی دیکھو نماز پڑھ دے نا, تو انہوں پتہ ہے کہ کتنے بجے جماعت ہوتی ہے. تو جڑا نہ پڑھے اسا کوئی پتہ نہیں, جدی آنکھی جا کے 9 بجے کھلے. کہو نا جی سبحان اللہ. نہیں اس طرح نہیں, محبت نال کہو سبحان اللہ. آج دی محفل وچ انشاءاللہ کئی نمازی پڑھن گے, یہ سارے ہی نمازی نے انشاءاللہ. اچھا اچھا ٹھیک. اب سننا ایک اتنی درد بری بات ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ میرے نبی دی شہزادی علی پاک نے کپڑے دھو کے فارغ ہوئی, جناب حسنین نو روٹیاں پکا کے کھلائیں. حاضر رہے سنو. مڑ کے فارغ ہو کے چکی پکڑ کے صبح دی روٹی واسطے دانے پیٹھے. جدو طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ فاطمہ الزہرا فارغ ہویاں, ہتھاں دے چھالے پہ گئے. تھک کے جا کے وضو کیتا, آکے حسنین نو لوری دتی. جدو دوویں شہزادے سو گئے تے چاچی پا کے دیکھیا مولا علی بھی خراٹے پہ مار دے دے. ساجدہ نے سوچیا فاطمہ علی نے کاملے کر دیتائی, حسنین دا آٹا بھی پی دیتائی, روٹی بھی کھلا دیتیا, پر وہ ذات نے جاگ دیئے. فاطمہ تو کتا سو جاوے گی. وضو کیتا تے وضو کر کے 2 رکعتاں دی نیند کی. کتنی رکعتاں؟ 2 رکعتاں دی نیند کی تھی. تے پہلی رکعت علی ختم نہیں ہوئی, قرآن دی تلاوت جاری ہے. طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا میں قربان جاواں, تیرے نبی دی شہزادی نے ایک رکعت پوری نہیں ہوئی. رکوع وچ پہلی رکعت وچ گئیاں نے, رکوع پورا کیتا, سر سجدے وچ رکھیا تے اللہ دیا تسبیحاں پڑھ رہیاں نے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ادھر فجر دا مؤذن بول گیا, بلال حبشی نے اذان بلند کی تھی. اللہ اکبر. بی بی فاطمہ دی چیخ نکل گئی, فرمایا یا اللہ اتنی لمبی رات بڑھا, فاطمہ دل کھول کے سجدے کر سکے. تو جدو امام علی مقام کربلا دے میدان میں نیزے تے تیر تے تلواراں کھا کے ٹہ گئے, تے شمر نیڑے ہویا. خولی بن یزید بھی, سنان بن انس نخی بھی, تیناں دیاں تلواراں ٹکرائیاں. تے 3 دن دا پیاسا تے مدینے سے کربلا تلک
سویا نہیں حسین، مدینہ سے کربلا تلک سویا نہیں حسین، لاشیں تو اٹھاتا رہا پر رویا نہیں حسین۔ شمر اگے ہویا پیاسی گردن ہے، کہنے لگا حسین آخری گل دس، تیری گردن لانی ہے۔ فرمایا شمرا رک جا، جدو اکھ کھولی ماں نو ہی سجدے کردہ دیکھیا، تے اکھ کھولی تے نانے نو ہی سجدے کردہ دیکھیا۔ تے شمرا رک جا، فرمایا حسین کیڑی تیری آخری گل پوری کرنی ہے؟ فرمایا گل لے وے حسین سر سجدے وچ رکھے گا تے تو گردن لا لے میں۔ نبی دی آل نے سر بھی سجدے وچ دیتا ہے، تے اہل بیت نال پیار دا تقاضا ہے کہ سنی اہل بیت نو بھی مندہ ہے، اصحاب رسول نو بھی مندہ ہے، ہر ولی نو بھی مندہ ہے، تے اللہ پاک اگے سجدے بھی کردہ ہے۔ میری اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ جو کلام میں پڑھے اللہ رب العالمین اسا سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، جو گلاں میں کیتیاں حضور دے عشق دیاں اللہ انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ دامے درمے سخنے قدمے اس مبارک محفل دے اندر جس جس شخص نے جتنا حصہ پایا اللہ سب دیاں کمائیاں وچ برکت پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین سب دیاں جائز دلی مرادہ پوریاں فرمائے۔ جناب صوفی غلام حسین صاحب، انجینئر الطاف صاحب اور جملہ احباب جتنے حضرات چودھری صاحبان، ملک صاحبان جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، اس پوری گلالی پور بستی کے اللہ سب کو مدینے کی سیر عطا فرمائے۔ اور میرے سٹیج پر ملتان سے مدینہ الاولیاء سے آئے ہوئے نعت خوان حضرات، علماء حضرات اور جملہ احباب جتنے حضرات آئے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کو ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے رہیں، ماشاءاللہ شاہ صاحب اوپر آ کے بیٹھے، صد احترام قبلہ محترم شاہ صاحب، صد احترام، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سید زادیہ دی موجودگی خدا دی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک چادرہ بڑھا کے بھیجیاں نے، جملہ آخری سنو، جدو اللہ بارش برساندہ ہے نا، سنیو ذرا جملہ، شاہ صاحب آئے نے تے گل سنیو، جدو رب بارش برساندہ ہے تے چٹیاں چڑھا دی چادر پاندہ ہے، رب ویسے بھی حاجی صاحب جملہ سنو، بس بیان ختم کرن لگے، جملہ سنو، اللہ جدو بارش برساندہ ہے وہ تے قادر نیلے اسمانوں میں بسا سکتا ہے، لیکن پہلے کیا کردہ ہے بدلہ دی چٹی چادر پاندہ ہے، اس وچوں رحمت برساندہ ہے، تے کہندہ کائنات واسطے میں نبی دی آل ایک چادر بڑھائی ہے، تے جدو میں اپنی اس مخلوق تے راضی ہونا چاہنا انہوں سیدہ دی چادر تلے وار سکنا۔ اللہ آگے دعائے، اللہ پاک سادات تا سایہ بھی قائم رکھے۔ اللہ آگے دعا فرماؤ قبلہ بابا جی پیر سید صابر حسین شاہ صاحب آپ ہری پور ہزارہ، اللہ آپ کی قبر پر کروڑا رحمتیں برسائے، اللہ آپ کے مزار انوار کے فیض و فیوز و برکات جاری و ساری فرمائے، میں مسکین کی اللہ حاضری بھی قبول فرمائے، اور جتنے لوگ صبح سے لے کر اب تک یہاں تشریف فرماؤ مدینہ الاولیاء سے، اور خصوصاً ہمارے نقیب محفل جناب شمعون قادری صاحب، اللہ ان کے ذوق میں اور برکت عطا فرمائے، ہمارے حاجی ارشد صاحب، جناب محترم الیاس صاحب اور حضرت علامہ مولانا منظور صاحب دامت برکاتہم ادھر موجود ہیں۔ علامہ منظور صاحب آپ کا سرمایہ ہے اور آپ کے امام و خطیب ہیں، ابھی تک اس محفل کی زینت بان کے سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی، بابا صدیق صاحب، یہ مولا کائنات کے غلام ہیں، دیکھ لو نا کے رہے نا علی دا نعرہ بلند کر دے، اللہ اے جہاں لوگاں نو قائم و دائم فرماوے، اللہ صوفی غلام حسین صاحب، عمران صاحب اور جملہ ان کے دوست احباب اور ملک صاحبان، چودھری صاحبان اور محترم نعیم صاحب، محترم ندیم صاحب
اور جناب ڈاکٹر اعظم صاحب اور جناب محترم الیاس صاحب اور جناب سب کے نام اب مجھے آتے نہیں تو میں سب جتنے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، دامے دل میں سخنے قدمے جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے اللہ میرے نبی کے روزے سے اتنا عطا فرمائے۔